دیکھو مجھے تقسیم کرنا آ گیا. یہ ڈویژن تو آسان ہے, یہ دیکھو. یہ تو صحیح جواب ہے. ماشاء اللہ. میں آپ کو ایک اور سمس دیتی ہوں. اس میں 2 ڈیجٹ ہوں گے, مطلب اب تمہیں 32 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے آپا, لیکن میں بعد میں کروں گا. کیوں؟ ابھی پڑھائی کا وقت ہے, اسے ابھی کرو. آپا میرے پیٹ کے یہ بازو میں بہت درد ہو رہا ہے. اچھا, اب پڑھائی نہیں کرنے کے بہانے بنا رہے ہو؟ نہیں آپا, میں جھوٹ بول کر گناہ نہیں کروں گا. واقعی میں مجھے بہت درد ہو رہا ہے. اوہ معاف کرنا عبدالباری, میں نے خاموخواہ گمان کی. بتاؤ کس طرف درد ہو رہا ہے؟ یہ یہاں پیٹ کے بائیں طرف. ٹوائلٹ گئے تھے آج صبح؟ جی آپا, میں روز صبح ٹوائلٹ جاتا ہوں. درد تو ہوگا ہی, آج کل باہر کی چیزیں کھانے لگے ہو. نہیں آپا, جب سے ابا نے سمجھایا ہے تب سے میں باہر کی چیزیں نہیں کھاتا. صرف ابا اور امی کی اجازت سے کبھی کبھی کوئی چیز کھاتا ہوں, اور انہی چیزوں کو کھاتا ہوں جو صحت کے لیے اچھے ہیں. ٹھیک ہے, جاؤ تھوڑا پانی پی لو, آرام ہوگا. ابھی تو پانی پیا ہوں. میں امی سے بولتا ہوں, وہ کوئی دوائی دے دیں گے. یہ ٹھیک رہے گا. جاؤ امی سے بولو. رکو عبدالباری. جی آپا. میں بھول گئی. سنو, جب کبھی ہمیں کہیں بھی درد ہو تو پہلے اپنا دائنا ہاتھ اس درد والے جگہ پر رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے. اس سے درد میں آرام ملے گا انشاءاللہ. تو کیا دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے آپا؟ دوائی لینا بھی ضروری ہے, اور ساتھ میں پہلے دعا بھی ضروری ہے, کیونکہ کسی بھی شکل میں انسان کو شفا تو اللہ ہی دیتے ہیں. جی آپا, یہ بات تو بالکل درست ہے. بالکل درست ہے, کیونکہ دیکھو کتنے ہی لوگ اچھی دوائی لے کر بھی ٹھیک نہیں ہو پاتے, اور کتنے ہی لوگ بس گھریلو علاج سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. سو ہمیں شفا اللہ ہی دیتے ہیں عبدالباری. گھریلو علاج؟ یہ کون سا علاج ہے امی؟ عبدالباری, گھریلو علاج سے مطلب ہے جیسے ادرک کا رس, شہد, ابلے ہوئے انڈے, کھجور, انجیر, زیتون کا تیل وغیرہ وغیرہ. ان سب چیزوں میں بھی کئی ساری بیماریوں کا علاج ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو ہمیں دوائی لینے کی ضرورت نہیں, بس گھر کی چیزیں کھائیں اور ساتھ میں دعا کریں. نہیں, ایسا نہیں ہے. جہاں دوائیوں کی اور ڈاکٹر یا حکیم کے یہاں جانے کی ضرورت پڑے تو ان سے دوائی بھی لینا چاہیے, کیونکہ وہ بیماریوں کا علاج کرنے میں مہارت رکھتے ہیں. لیکن ہر چھوٹی موٹی چیز کے لیے بار بار دوائی نہیں کھانا چاہیے, اس سے ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے. جی امی, اب میں سمجھا. تو سب سے پہلے میں دعا سے شروع کرتا ہوں, اور ساتھ میں آپ جو دوائی دیں گے اسے بھی کھا لوں گا. تو عبدالباری کو پتا ہے درد ہونے پر کیا دعا کرنا ہے؟ جی امی, ابھی آپا نے بتائے. ہمیں درد والی جگہ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ کہنا چاہیے. ماشاء اللہ. اور 3 مرتبہ بسم اللہ کہنے کے بعد اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے. کیا اور بھی دعا ہے؟ آپا نے تو بتائے نہیں. مجھے بھی نہیں معلوم. امی آپ پڑھیے, میں بھی یاد کر لوں گی. ٹھیک ہے. اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجید و احاذر. اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے. امی اس دعا کے کیا معنی ہیں؟ اس دعا کے معنی ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کی عزت اور قدرت کے ذریعے ہر اس شر سے جو موجود ہے اور غائب ہے. امی, اللہ کی عزت اور قدرت سے پناہ طلب اور موجود اور غائب, میں سمجھا نہیں امی. عزت مطلب پرائیڈ, اور قدرت کے معنی ایبیلٹی, کسی بھی کام کو کرنے پر قادر. یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں, صفات ہیں. ہم اللہ کی ان صفات کے ذریعے اس کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر موجود اور غائب شر سے بچائے. مطلب اس بیماری کے شر سے جو مجھے اس وقت لاحق ہے, جو اس وقت موجود ہے. اور غائب سے مطلب جس کے آئندہ ہونے کا خدشہ ہے, آئندہ ہونے کا ڈر ہے. اب میں سمجھا. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس تکلیف سے, اور آئندہ جو تکلیف ہو سکتی ہے اس سے بھی. یہ تو بہت اچھی دعا ہے. اور دیکھو تو دعا کو سیکھتے سیکھتے ہی میرے پیٹ کا درد کم ہو گیا. آؤ میں تمہیں دوائی دے دیتی ہوں تو بالکل آرام ہو جائے گا. نہیں امی, ابھی تو آرام لگ رہا ہے. دوبارہ درد ہوا تو میں دوائی بھی کھا لوں گا. میں اپنا دائنا ہاتھ رکھ کر اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, تم پڑھو. انشرا, تمہاری پڑھائی ہو جائے تو میرے پاس آ جاؤ. جی امی. آپا میں بھی بھول گیا, امی نے کیا پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے, میں ایک بار پڑھا دیتی ہوں. اعوذ بعزت اللہ, اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ وقدرتہ من شر ما اجید
من شر ما اجید وأحاذر. واحاذر. میں ایک مرتبہ اکیلے پڑھوں. ٹھیک ہے پڑھو. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. ماشاء اللہ یاد ہو گیا. اب اسے بعد میں اور دہرانا تو اچھی طرح یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے آپا، ابھی مجھے بہت پڑھائی کرنا ہے. یہ تو عبد الباری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہو. سب سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ آپ میں سے ڈس لائک کرنے والوں کو طرح طرح کی بات لکھ دیتے ہیں کہ کون ہے جو اس طرح سے ڈس لائک کرتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو سبھی کو حق ہے کہ وہ کسی چیز کو پسند کرے، کسی چیز کو ناپسند کرے اور اسی کے بنیاد پہ وہ ڈس لائک یا لائک کا بٹن دبائے. تو جو ڈس لائک کرتے ہیں انہیں کرنے دیجیے. آپ میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے ہمارے ویڈیوز، میرے اینیمیشنز کو دیکھتے ہیں، تو آپ انہیں لائک کرتے جائیں. لائک کرنا بھولیں نہیں، تو لائک کی تعداد جو بڑھ جائے گی اگر آپ واقعی میں پسند کرتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ ایپیسوڈ رہا درد پر. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. یہ جو درد ہے، جو پین ہے، آج کل جو ہے ہر گھر میں اکثر لوگوں کو جو ہوتا ہی ہے، اللہ اس سے دور رکھے سبھی کو. کیونکہ آج کا انسان بڑا کمزور ہوگا. جو کھانا خوراک ہم لیتے ہیں، جو آب و ہوا ہے، اس میں انسان بیمار ہوتا چلا جاتا ہے. یوں ہی کوئی بھی درد ہو تو اس دعا کو ضرور پڑھے، لیکن جہاں دوائی کی ضرورت ہو وہاں دوائی بھی لیں آپ لوگ. علاوہ اس کے ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ بڑے جو ہے ہمارے گھر میں، ماں باپ، والدین یا جو بھی بڑے لوگ ہیں، وہ درد الفاظ کو بہت کم استعمال کرے گھر میں. مطلب کیا ہوتا ہے، سائیکولوجیکلی آپ بہت بار درد ہو رہا ہے، درد ہے کہنے سے یہ چیز جو ہے ذہنی طور پر بچوں پہ افیکٹ کرتا ہے، چھوٹوں پہ افیکٹ کرتا ہے. انہیں بھی ایسے کوئی درد ہو یا ایسی کوئی چوٹ ہو جو سہنے کی انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے، یا وہ درد ایکچولی درد نہیں ہوتا ہے، پھر بھی وہ درد کہتے رہتے ہیں. اور بعد میں ایسا ہو جاتا ہے کہ باڈی ایک دم سینسیٹیو ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز کو لے کر درد ہو رہا ہے کہتا ہے. تو گھر میں جو ہے واقعتاً درد ہے تو درد ہے، لیکن اس الفاظ کا استعمال کم کریں، خاص کر کے بچوں کے سامنے ان چیزوں کو بہت زیادہ نہ بولیں انشاءاللہ. امید کرتے دوستوں آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ جلد لوٹیں گے اور نئے ایپیسوڈز کے ساتھ. اس بار جیسے لیٹ ہو گئے، کچھ وجوہات تھے، انشاءاللہ اب بہت جلدی ایپیسوڈ ہوگا انشاءاللہ آپ کے لیے حاضر. دعاؤں کی درخواست ہے انشاءاللہ. اور لائک کا بٹن واپس بتا رہا ہوں کہ بھولے نہیں دبانا. علاوہ اس کے جو بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. دعا کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.